بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سرمایہ داران معاشرت کو سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو سول سوسائٹی پہ کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سسرو کے نظریات ہیں سول سوسائٹی کے بارے میں اور جان لاک کے، اور اس کا مقصد، دونوں کا مقصد یہ تھا کہ سول سوسائٹی کو جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ سرمایہ دارانہ معاشرت ہے، اس بات کو سمجھا جائے کہ کس طرح سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ معاشرت ہے۔ تو اس سلسلے میں سسرو کو سے شروع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سسرو کے ہاں جو ہے سول سوسائٹی کے بنیادی تصور جو ہے ہمیں ملتا ہے، اور سسرو سے ہم ایک دو چیزیں سیکھتے ہیں جو اہم ہے سول سوسائٹی کے ہمارے تصور کو سمجھنے کے لیے۔ ایک چیز جو سسرو سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ جیسا کہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ سول سوسائٹی ایک خاص قسم کا معاشرہ تھا، اور اس کا جو موازنہ کرتا ہے وہ کرتا ہے غیر سول یا بربریت زدہ معاشرے، یا بربری نہیں کہہ رہا، کیونکہ بربری سے پھر وہ جو بربر مطلب یہ کہ ایک مسلمان قبیلہ بھی ہے یعنی الجزائر میں، تو ان کو بھی میرا خیال ہے یہ لوگ رومی بربری نہیں معنوں میں کہتے تھے، وہیں سے نام آیا ہوگا میرا خیال ہے۔ تو سسرو سے ایک تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سول سوسائٹی کا ہمیشہ جو اس کا تصور ہے وہ ایک خاص قسم کا معاشرہ، اور جس کا وہ موازنہ کرتا ہے، جس کا وہ بربری معاشروں سے، وہ معاشرے جو سول نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اجڑ معاشرے ہیں۔ اسی طرح آج بھی مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے جب وہ کہتے ہیں تو اس کا موازنہ وہ کرتے ہیں غیر سول یا غیر سرمایہ دارانہ معاشروں سے، اور اس میں ایک تحقیق کا ایلیمنٹ موجود ہے۔ ہمیشہ معاشروں سمجھتے ہیں کہ غیر سرمایہ دارانہ معاشرے یعنی پاکستان کا روایتی معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ، اس کو غیر سول سمجھتے ہیں، یعنی اسلام کو انہی معنوں میں یہ بربریت سمجھتے ہیں، ان کے جیب کا معاشرہ جو ہے مطلب تو یہ مطلب سول سوسائٹی کی جو تحریکیں ہیں انہی معنوں میں مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داران تحریکیں کہ یہ غیر سرمایہ داران معاشرے، خاص طور پہ مذہبی معاشروں کو، اور اس کی طرف آئیں گے کہ غیر سرمایہ داران معاشرے مذہبی بھی ہو سکتے ہیں لیکن غیر مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو سرمایہ داری کو اصل جو خطرہ ہے وہ مذہبی معاشروں سے ہے، تو معنوں میں اس کی ہم توجہ کریں گے۔ تو ایک بات جو ہم سمجھتے ہیں سسرو سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کنٹراسٹ ہے، یہ جو موازنہ ہے، اس کو جو ہے ابھارا جائے، سول اور غیر سول، یعنی سول اور بربریت۔ سول کا جو الٹ ہے وہ بربریت ہے۔ جب یہ سول سوسائٹی کہتے ہیں تو اس سے امپلائی یہ کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ اصل میں ان کی مراد، یعنی ظاہر ہے کہ اونچا ابھی کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کی اتنی قوت نہیں ہے، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ مطلب اسلام جو ہے بربریت ہے، جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سول معاشرہ بنانا، یا ہماری یعنی روایت معاشرے وہ بربریت ہے۔ اچھا، دوسری بات جو سسرو سے سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو اجزاء ہیں اس نے جو سول سوسائٹی کو بتایا، ایک تو وہ شہری سرمایہ دارانہ بھی ایک بنیادی طور پہ ایک شہری، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیہاتوں میں سرمایہ داری نہیں آ سکتی، لیکن شہر میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سرمایہ داری کا پنپنا جو ہے اصل میں آسان ہوتا ہے، اور پھر جب شہروں پہ غلبہ حاصل کرتی ہے تو پھر جاتی ہے
چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں خاص طور پہ مطلب لوگ جو ہے اپنے قبائل، اپنے چھوٹے دیہاتوں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے ہو کے آتے ہیں، اور شہر کے اصل باشندے جو ہے بہت کم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ تعلقات کے اس نظام سے باہر نکل آتے ہیں جس میں وہ پلے بڑھے تھے، یا جو مطلب یہ کہ چھوٹے معاشروں میں ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک قسم کی جو آزادی لوگوں کو ہوتی ہے، اقداری طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان پر وہ قدغنیں نہیں ہوتی معاشرتی یا قداری، یا مطلب یہ کہ تو اس لیے مطلب یہ کہ لوگ جو ہے شہروں میں وہ کام کرتے ہیں جو وہ مطلب یہ کہ ایسی سیٹنگ میں نہ کریں جہاں مطلب یہ کہ لوگ انہیں جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ مطلب وہ اندر سے جانتے ہیں کہ مطلب یہ بات جو ہے اتنی اچھی نہیں. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ سرمایہ داری ایک شہروں میں پنپنے والی چیز ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب شہروں پہ غالب آتی ہے تو پھر جو ہے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں اور قبائل کی طرف جاتی ہے. ایک عمومی قانون نہیں ہے، لیکن یہ مطلب یہ، یا پھر مطلب یہ کہ جو سرمایہ داری اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ساحلی علاقوں سے، کیونکہ مطلب یہ کہ وہاں تجارت ہوتی ہے، اور وہ علاقے جو عموماً جو ہے رہائشی علاقوں سے دور ہوتے ہیں، تو وہاں اور لوگ وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو نہیں جانتے. تو انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے اس میں کہ ایسی چیزیں کرے جو وہ ان حالات میں نہیں کرے گا. مطلب اب جیسے مطلب یہ کہ پاکستانی جب یعنی باہر شہروں میں جاتے ہیں یا پھر بیرون ملک جاتے ہیں جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا، تو وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو اپنے محلے میں کبھی نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ جو مطلب جو شرم اور حیا جو ہے جو انسان کی فطری چیز ہے، اس کا جب سامنا نہیں ہوتا تو وہ اس کے اعمال سے جو اعمال پہ جو ہے قدغن اتنی جو سیلف جو اپنی آپ کی لگائی ہوئی قدغن ہے وہ اٹھ جاتی ہے. دوسری چیز جو صورت ہمیں ملتی ہے وہ قانون ہے، اور قانون سے مراد اس کی وہ یعنی جو بربریوں اور سول میں وہ فرق کرتا رہا. بربریت والے معاشرے غیر قانونی، حالانکہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ مطلب جو قبائل ہیں ان میں بھی قانون ہوتا ہے، ان کا اپنا قانون ہوتا ہے، لیکن وہ اس قانون سے مختلف تھا جو رومی قانون تھا. تو وہ سمجھتا ہے رومی قانون جو ہے وہ اصل قانون ہے، اس کے خلاف جو جائے گا وہ جاہل اور اجڑ ہے. اس طرح سرمایہ داری بھی سمجھتی ہے کہ جو سرمایہ کا قانون ہے وہ جو ہے اصل قانون ہے، باقی سب لا قانونیت ہے. اس لیے مطلب یہ کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کریں تو اور وہ مطلب سویلین کو ماریں تو وہ دہشت گرد نہیں ہے. لیکن دوسرے دہشت گرد اس لیے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد جن کو کہتے ہیں وہ ہیں جو سرمایہ دارانہ قانون کے خلاف اٹھیں، اور یہ لوگ جو ہیں سرمایہ داری کے تحفظ کر رہے ہیں تو ان پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو اصل قانون ان کے ہاں وہی ہے، سسرو کے ہاں رومی قانون ہے، ان کے ہاں جو ہے سرمایہ کا قانون ہے. تو جب قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون سے یہ مراد ہوتی ہے سرمایہ کا قانون، یعنی غیر قانونیت اور قانونیت جو ہے اس سے یہی مراد ہوتی ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ہمیں سسرو سے سمجھ میں آتی ہیں. اب دوسرا جو لاک کو سمجھا وہ بھی اس لیے ہمیں لاک کا کہ وہ لبرلزم جو ہے سرمایہ داری کی سب سے بڑی جو ہے آئیڈیالوجی ہے، یہ نظریہ ہے، یہ مذہب ہے، اور لاک جو ہے اس کا ایک لحاظ سے بانی ہے. تو اس کی فکر ویسے بھی مطلب یہ ہے کہ بہت اہم ہے، لیکن سول سوسائٹی میں لاک کے نظریات کو جو ہم نے دیکھا اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی. ایک مطلب لاک کہتا ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلی بار وہ ریاست سے پہلے کی چیز ہے. پہلے کا مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ریاست کی تشکیل کرتی ہے، یہ کرنا چاہیے اسے، اور ریاست
کو سول سوسائٹیز میں دخل نہیں دینی چاہیے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے ریاست کا جواز فراہم کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ریاست جو ہے سول سوسائٹی کے معیار پر پورے نہ اترے، وہ ریاست جو ہے جائز ریاست نہیں ہے، اور جو معیار پہ اس کے پورے اترے وہ جائز ریاست ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ تو سول سوسائٹی جو ہے اور اس کے اقدار جو ہیں، اور جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے وہ سارے سرمایہ دارانہ اقدار ہیں، وہ ہیں فرقان، وہ ہیں میزان، اس پر ہر ریاست کو جو ہے پرکھا جائے گا کہ کون سی ریاست جو ہے سول ہے کہ نہیں، اور جس ریاست کو سول سوسائٹی جو ہے جائز کرا دے وہ ریاست جائز ہے، جس کو وہ سول سوسائٹی جو ہے جائز نہ کرا دے وہ ریاست جو ہے بربریت کی اور جہالت کا پلندہ ہے، اور اس ریاست کو جو ہے تر کرنا چاہیے۔ اور جو سول سوسائٹی کی تحریکیں ہیں اور اس سے یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ سول جو ریاست ہے وہ جس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک مذہبی یا حق ریاست ہے۔ کوئی بھی غیر سرمایہ دار ریاست کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے لاک کے زمانے میں جو ہے لاک کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ سرمایہ داری کی راہ میں ایک رکاوٹ تھا، اصل جو سرمایہ داری کے علم بردار تھے وہ جاگیردار تھے، اور انہی جاگیرداروں نے جو ہے یہی جو ہے مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ لائے، اور یہ جاگیردار جو ہے سرمایہ دار بنے اور سرمایہ داری کی، تو اس لیے جاگیرداری اور سرمایہ داری میں جو لوگ تضاد دیکھتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ نہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جاگیرداروں نے اس بادشاہ کو جو اسٹوارٹ بادشاہ جو تھے ان میں کیتھولک بھی تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سرمایہ داری کی راہ میں جو ہے رکاوٹ ہے، تو اس کے خلاف جو انقلاب کا جواز فراہم کیا لاک نے، وہ سول سوسائٹی کی بنیاد پہ ہی فراہم کیا کہ جو سول سوسائٹی جو ہے وہ جواز فراہم کرے گی بادشاہ کے خلاف جو ہے بغاوت جائز ہے کہ نہیں، اور بادشاہ کے خلاف اس وقت بغاوت جائز ہے کہ وہ اگر بادشاہ جو ہے سرمایہ داری کی راہ میں رکاوٹ بنے تو اس کے خلاف بادشاہ جائز ہے۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ انقلابی تھا لاک، لیکن جب وہ انقلاب آ گیا تو اس نے کہا لبرلزم کے خلاف کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، کیونکہ لبرلزم کی بنیاد جو ہے سول سوسائٹی، اور سول سوسائٹی جو ہے حق ہے، اور سول سوسائٹی کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ معاشرہ۔ تو لاک کا جو کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی ریاست کا جواز فراہم کرتی ہے اور ریاست کی تشکیل کرتی ہے، اور ریاست کو سول سوسائٹی کی تشکیل نہیں کرنی چاہیے، اس کی بنیادی دو وجود ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جن معاشروں میں ابھی سرمایہ داری غالب نہیں آئی ہے، اور ریاست جو ہے غیر سرمایہ دار ہے، چاہے وہ اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، اچھی ہو، بری ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، تو اس کے خلاف جو بغاوت کی جواز جو ہے اور اس کے خلاف جو تنقید ہے اس کا جواز جو ہے اسی بنیاد پر فراہم کیا جا سکتا ہے کہ اگر جو ہے سول سوسائٹی جو ہے اس ریاست سے بالا کی چیز ہو اور اس ریاست کا میزان فراہم کرتی ہو۔ تو اس لیے ہمارے یہاں بھی سول سوسائٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم باہر ہیں ریاست سے بھی اور بزنس سے بھی اور روایتی معاشرے سے بھی،
اور ہم جو ہیں حق کے علمبردار ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ریاست کو بھی جانچا جائے گا، اس کی بنیاد پہ پرانے معاشروں کو بھی جانچا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پہ بزنس کو بھی جانچا جائے گا۔ اور دو چیزیں اس میں ٹھیک ہیں، یعنی ریاست اور روایتی معاشرے، لیکن بزنس والا جھوٹ ہے، کیونکہ مطلب یہ بزنس کے ایجنٹ ہی ہیں، کیونکہ ان کی بنیادی جو نعرہ ہے وہ آزادی اور انسانی حقوق ہیں، جو سرمایہ دارانہ اقدار ہیں اور سرمایہ داری کی بنیاد ہے۔ تو لوگ کو کرنے کا مقصد یہ بات سمجھنا تھا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ریاست سے پہلے کی چیز ہے، اور ریاست اس کو تشکیل نہیں دیتی، اور سول سوسائٹی ریاست کا جواز فراہم کرتی ہے، اور سول سوسائٹی جو ہے ریاست سے باہر کی ایک چیز ہے، ماوراء ہے ریاست سے، تو اسے ایک اس کا فنکشن اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر پھر غیر سرمایہ دارانہ ریاستوں اور غیر سرمایہ دارانہ معاشروں کی نہ صرف یہ کہ تنقید کی جائے علمی، بلکہ عملی طور پہ جو ہے ان کو تتر بتر کرنے کا جو جواز فراہم کیا جا سکے، اخلاقی جواز فراہم کیا جائے۔ اور دوسرا جو فنکشن لوگ کے ہاں ہے یہ سول سوسائٹی کا، وہ یہ ہے کہ جب ریاست سرمایہ دارانہ ریاست قائم بھی ہو جائے تو سول سوسائٹی کو اس کا معیار رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ریاست میں اگر مطلب یہ کہ جمہوریت ہے، تو جمہوریت جو ہے کی بنیاد پر ایسا قانون نہ بنایا جائے جو سرمایہ داری کے خلاف ہو۔ تو اگر سول سوسائٹی جو ایک معیار ہے، تو اس کا مطلب ہے سول سوسائٹی کے معیارات کو ریاست بدل نہیں سکتی، کیونکہ ریاست کا جواز سول سوسائٹی فراہم کرے۔ اور یہ معیارات جو ہیں سول سوسائٹی کے، یہ دو چیزیں دیتی ہیں سرمایہ دارانہ جمہوری معاشروں میں: دستور اور انسانی حقوق۔ جتنی بھی جمہوریت ہے وہ ان دائروں میں رہے گی، اس دائرے سے باہر نہیں رکھے گی، کیونکہ اگر ان دائروں سے باہر چل گئے تو وہ غیر سرمایہ دارانہ۔ تو سول سوسائٹی کا جو لاک میں مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر جو غیر سرمایہ دارانہ معاشرے ہیں ان کی تنقید کی جائے اور ان کے خلاف انقلابات برپا کیے جائیں۔ اور سول سوسائٹی کا دوسرا فنکشن لاک کے یہاں یہ ہے کہ جب سرمایہ دارانہ انقلاب آ جائے تو اس بات کو ممکن بنایا جائے کہ کبھی جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے غیر سرمایہ دارانہ نہ بن جائے۔ تو مطلب لوگ کے یہاں غیر سرمایہ دارانہ ریاست کے خلاف تو انقلاب جائز ہے، لیکن جب سرمایہ دارانہ ریاست قائم ہو جائے تو اس کے خلاف انقلاب جائز نہیں ہے۔ اور اس انقلاب کو ناممکن بنانے کے لیے جو تصورات ہیں وہ سول سوسائٹی کے تصورات ہیں، اور سول سوسائٹی کے اقدار ہیں، اور وہ اقدار جو ہیں دو ہیں: دستور اور انسانی حقوق۔ تو یہ جو ہے پچھلی بار ہم نے کیا تھا، اور اب جو ہے ہم اس کو انہیں دہرا دیا، تو اس کا اچھی چیز ہے۔ اب ہو سکتا ہے مطلب اس کو یہیں پہ ختم کر دیں، اور جو اگلے جو دو ہیں وہ دیکھیں، دوبارہ پڑھیں اور دیکھتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے جو ہے کوئی نئی چیز نہیں کی، پچھلی بار ہی دہرایا، لیکن مختلف طریقے سے دہرایا تاکہ اس کو سمجھ میں آ سکے۔ اور تو یہ ہم نے دیکھا اب سسرو سے اور لاک سے۔ اور تیسری بات، اب جو اگلی بات سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، وہ سمجھنے کی ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں بتایا، کیونکہ ہم نے بتایا سول سوسائٹی ایک سرمایہ دارانہ معاشرے کو کہتے ہیں۔ تو سرمایہ داری اور سول سوسائٹی کا جو تعلق ہے، وہ سب سے زیادہ جن لوگوں کے فکر میں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ سوسائٹی، ایک کہتے ہیں اس کو اسکاٹ لینڈی، یعنی برطانیہ کا ایک علاقہ ہے اسکاٹ لینڈی تنویریت۔ تو ان مفکرین کے فکر سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں اسکاٹش لائٹر۔ اور اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے آدم اسمتھ ہے، ہیوم ہے، اور بھی ریڈ ہے، ہچسن ہے،
اور دوسرے لوگ ہیں، ان کا بڑا یہ جو اسکاٹش انلائٹمنٹ ہے، ان کا اثر جو ہے اسکاٹ لینڈی تنویریت کا اثر جو ہے 18ویں 19ویں صدی کی فکر پہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ جرمن فکر پہ، کانٹ پر ان کا اثر ہوا اور ہیگل کے فکر میں اس کا اثر ہوا، اور پھر ہیگل کے ذریعے مارکس پر ہوا، اور مارکس نے خود جو ہے مطلب جو پولیٹیکل اکانومی والے تھے ان میں بھی مطلب آدم اسمتھ شامل ہے جو اسکاٹ لینڈی تنویریت کا، تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی اہم تحریک ہے۔ تو اگلی بار دیکھیں گے، ایک تو دیکھیں گے اسکاٹ لینڈی تنویریت کے مفکرین، خاص طور پہ آدم اسمتھ اور ہچسن کا جو سول سوسائٹی کا نظریہ، کیونکہ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ سول سوسائٹی جو ہے سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے۔ اور دوسرا جو دیکھیں گے وہ ہیگل کے ہیں، کیونکہ ہیگل کے ہاں بھی انہیں کے اثر سے بالکل واضح ہے کہ سول سوسائٹی اصل میں سرمایہ دارانہ سوسائٹی ہی کو کہتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی بار کریں گے۔